ابا کی موت پر گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ میں اپنی بہنوں اور والدہ کی سسکنے کی آوازیں سنتا تو 2 آنسو میری آنکھ سے بھی ٹوٹ کر نکل جاتے تھے۔ تب کوئی ہمدرد میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا، نا ذیشان، تو مت رو، تو نے تو اپنے باپ کی ذمہ داری بھی نبھانی ہے۔ میرے دل میں یہ سوال سر اٹھا لیتا کہ کون سی ذمہ داری؟ وہی جو ابھی تک میرا باپ بھی ٹھیک طریقے سے نبھانے کے قابل نہیں ہوا تھا کہ موت نے اس کو آن لیا۔ کچھ گھنٹوں بعد میت کو قبرستان لے جانے کا شور اٹھا تو میری بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میں اپنے والد کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبرستان میں ہی بیٹھ چکا تھا۔ عمر کم تھی میری اور بوجھ بہت زیادہ آن پڑا تھا مجھ پر۔ خیر، مجھے صرف 3 دن ہی باپ کی موت کا دکھ منانے کا وقت ملا تھا۔ میری والدہ جگر کے کینسر میں مبتلا تھیں۔ ان کا علاج ہو رہا تھا جس پر پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ پھر میری 2 جوان بہنیں تھیں جو دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ امی نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ ذیشان، میرا علاج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پیسہ جوڑ کر اس قابل ہو جاؤ کہ تمہاری بہنوں کی شادی خوش اسلوبی سے ہو سکے۔ سارا دن فروٹ کی ریڑھی پر کھڑا رہتا، مگر میں صرف 300 کے ہی فروٹ فروخت کر پاتا تھا۔ میں نے وہ پیسے لے جا کر والدہ کی مٹھی میں رکھ دیے تو وہ بولیں، بیٹا، ان پیسوں سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ پکاؤں یا یہ پیسے جوڑ کر تمہاری بہنوں کی شادی کروں؟ میں چپ کر جاتا کیونکہ ان کے سوالات کے جوابات میرے پاس نہیں تھے۔ امی کو یقین تھا کہ ایک دن وہ سونے کے لیے لیٹیں گی تو اٹھ نہیں پائیں گی۔ بس اسی وجہ سے وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بعد ان کے بچوں کا کوئی غمگسار نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے رشتہ دار تو ابا کی حیات میں ہی ہم سے ہاتھ کھینچ چکے تھے، تو پھر وہ ان دونوں کے گزر جانے کے بعد کہاں ہماری خبر گیری کرنے والے تھے۔ میں ہر روز فروٹ کی ریڑھی لگا کر کھڑا ہو جاتا اور ہر روز ہی مایوس ہو کر لوٹتا تھا۔ میں بس اتنے ہی پیسے کما پاتا تھا جن سے گھر کا چولہا چلتا رہتا۔ امی کا علاج معالجہ بھی رک چکا تھا۔ ابو کے پرانے گاہک ان کی ریڑھی پر ایک لڑکے کو کھڑا دیکھ کر واپس مڑ جاتے تھے۔ میں بس ہر دم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا کہ وہ میری مدد کریں۔ دنیا والوں کی جانب سے دوسرے بھی راستے بند ہو چکے تھے۔ ایک دن میں اپنی ریڑھی پر بڑا مایوس سا کھڑا تھا جب ایک بڑی سی گاڑی میری ریڑھی کے پاس آ کر رکی۔ میں نے فروٹ کی جانب بڑی حسرت سے دیکھا کہ کاش آج یہ سارے فروٹ بک جائیں۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک امیر سی میڈم باہر نکلیں اور بولیں، اے لڑکے، کیا نام ہے تمہارا؟ ذیشان۔ ذیشان نام ہے میرا۔ وہ بولی، دن بھر کتنا کما لیتے ہو؟ میں اداسی سے بولا، 300 یا 400۔ عورت سوچ میں پڑ گئی اور بولی، میرے گھر ملازمت کرو گے؟ دن کا 3 سے 4 ہزار دوں گی۔ میں تو اس عورت کی بات سن کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا، کیا کام کرنا ہوگا مجھے؟ میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، شاید آپ کا کام نہ سنبھال سکوں۔ تب وہ میڈم بولیں، کام بہت آسان ہے، تم جلدی سیکھ جاؤ گے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر صرف تم ہی ملازمت کرو، ورنہ میں تو جسے چاہوں کام پر رکھ سکتی ہوں۔ میں جلدی سے بولا، جی، میں آپ کے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہوں۔ تب اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ جانے سے ہچکچا رہا تھا کہ نہ جانے وہ عورت سچ بھی کہہ رہی ہے یا نہیں۔ خیر، میں نے سوچا کہ اس کی بات ماننا ایک رسک ہے۔ خیر، میں اپنے گھر والوں کے لیے یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو وہ بولی، میرا نام رخشندہ ہے، تم مجھے رخشندہ ہی کہو گے۔ میں لڑکھڑاتی آواز میں بولا، مگر آپ تو میری مالکن ہیں اور میں آپ کا ملازم ہوں، پھر میں آپ کو نام سے کیسے مخاطب کر سکتا ہوں؟ رخشندہ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی، مجھے مڑ کر دیکھا اور بولی، مجھے زیادہ سوال جواب نہیں پسند۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم سوال کرنے کی کوشش کرنا۔ میں چپ کر گیا۔ میں رخشندہ کے ساتھ اس کے عالی شان بنگلے میں چلا گیا تھا۔ اس کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں دروازے پر ہی کھڑا تھا جب اس نے ایک ملازم کو آواز دے کر بلایا اور اسے لباس لانے کو کہا۔ ملازم لباس لے آیا تو اس نے وہ خوبصورت سا لباس مجھے پہننے کو دیا اور بولی، تم نے ڈیوٹی پر یہ لباس پہن کر آنا ہے۔ پھر اس نے اپنے پرس سے 10,000 روپے نکال کر دیے اور بولی، یہ لو، آج تمہارا پہلا دن تھا، یہ تمہارا انعام ہے، کل سے کام پر آ جانا۔
میں وہ پیسے ہاتھ میں پکڑ کر دنگ سا کھڑا رہ گیا۔ رخشندہ جا چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو اللہ کے کرم پر حیران تھا کہ وہ انسان کو کیسے کیسے نوازتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ آج اتنے پیسے دیکھ کر میری والدہ بے انتہا خوش ہوں گی۔ میں نے گھر جاتے ہی وہ سارے پیسے امی کی ہتھیلی پر رکھ دیے تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ ذیشان، آج تک کبھی تمہارا باپ بھی اتنے پیسے کما کر نہیں لایا، لیکن اس نے ہمیں ہمیشہ حلال ہی کھلایا ہے۔ تو بتا، یہ پیسے کہاں سے لایا ہے؟ امی نے اپنے سر کی قسم دے دی تو انہیں میں نے ساری بات کھول کر بتا دی۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بولی کہ بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، اس نے میری سن لی ہے۔ امی بے انتہا خوش تھیں۔ انہوں نے رشتے کرانے والی عورت کے ہاتھ پر 5,000 کا نوٹ رکھ دیا اور اسے کہہ دیا کہ تم نے میری بیٹیوں کے اچھی جگہ رشتے کروانے ہیں، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ اگلے دن جب میں کام پر گیا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ رخشندہ کے ساتھ بہت بڑے بڑے اور معزز لوگ بیٹھے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر مروب سا ہو گیا۔ تب رخشندہ کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی، ذیشان، کچن سے فروٹ کا ٹوکرا اٹھا کر لے آؤ۔ میں نے وہ ٹوکرا بڑے سلیقے سے اٹھایا۔ مجھے لگا کہ یہ فروٹ مجھے ان معززین کے سامنے پیش کرنا ہے، مگر جب میں وہ ٹوکرا لے کر آیا تو مالکن کے ساتھ بیٹھے امیر اور معزز مرد میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو ملازم ہوں، پھر مجھے اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے۔ 5 منٹ تک کھڑا رہا تھا۔ تب رخشندہ بولی، ذیشان، تم جا سکتے ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ گھنٹہ بھر میں باہر ہی بیٹھا رہا۔ تب ایک ملازمہ میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے 3,000 روپے تھما دیے اور بولی، مالکن کہہ رہی ہیں کہ تم اپنے گھر جا سکتے ہو، کل ڈیوٹی پر وقت سے آ جانا۔ مجھے لگا وہ ملازمہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ میں بولا، لیکن ابھی تو میں نے کام کیا ہی نہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، خوش قسمت ہو، یہی کام ہے تمہارا، نہیں تو ہم سارا دن کام کرتے ہیں لیکن مالکن پھر بھی راضی نہیں ہوتی۔ میں بولا، کہیں مالکن نے مجھے کام سے تو نہیں نکال دیا؟ وہ بولی، ارے نہیں، تم بے فکر رہو، بس کل وقت پر آ جانا۔ میں چپ چاپ گھر کی جانب چل پڑا تھا۔ میں نے وہ پیسے لے جا کر امی کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے اور وہ مجھے جھولی بھر کر دعائیں دیتی رہیں، جبکہ میں پریشان سا تھا کہ نہ جانے مالکن میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہیں۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو پھر سے بہت امیر مرد حضرات کو مالکن کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ مالکن نے پھر سے مجھے فروٹ کا ٹوکرا لانے کو کہا تو میں کچن میں چلا گیا۔ کچن میں پڑا فروٹ کا ٹوکرا دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کل والا ہی ٹوکرا تھا، اس کو تو کھولا بھی نہیں گیا تھا۔ میں وہ ٹوکرا اٹھا کر لے گیا تو سبھی میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مالکن نے مجھے جانے کا اشارہ کیا تو میں باہر لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج کی تنخواہ بھی ملازمہ مجھے وہیں دے گئی تھیں۔ میں گھر پہنچا تو امی مجھے بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولیں، بیٹا، تمہاری دونوں بہنوں کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، ہم جیسے سفید پوش لوگ ہی ہیں، انہوں نے جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ میں امی کی بات سن کر بے انتہا خوش ہوا۔ میں نے سوچا کہ چلو بہنوں کا گھر بس جائے گا تو پھر امی کے علاج کی طرف دھیان دوں۔ امی نے بتایا کہ اگلے جمعے سادگی سے نکاح ہو جائے گا بہنوں کا۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو مالکن سے کہہ دیا کہ مجھے جمعے کی چھٹی چاہیے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے یہ کہہ دیا کہ میری بہنوں کی شادی ہے۔ مالکن بے انتہا خوش ہوئی اور بولی، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر بولا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ اگلے دن میں رخشندہ کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ امی کمرے میں تھیں، بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکی تھیں، اسی لیے رخشندہ ان کے پاس ہی چلی گئی تھی۔ میں امی کے کمرے کے پاس سے گزرا تو مجھے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ امی کو مالکن کے سامنے رونا نہیں چاہیے تھا۔ رخشندہ باہر نکلی تو بولی، میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کو کہا تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلی گئی تھیں۔ میں امی کے پاس چلا گیا اور بولا، کیا بات تھی، آپ رو کیوں رہی تھیں؟ امی نے اپنے سرہانے کے نیچے سے مجھے نوٹوں کی گٹھریاں اٹھا کر دکھائیں اور بولیں، یہ مجھے تمہاری مالکن دے کر گئی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ان پیسوں سے اپنی بیٹیوں کے لیے تھوڑا بہت جہیز لازمی بنا لینا چاہیے تاکہ سسرال میں انہیں کسی قسم کی دشواری نہ دیکھنی پڑے۔ میں نے اسے منع کر دیا تو وہ بولیں، آپ کو قسم ہے، آپ یہ پیسے لازمی لے لیں۔
میں اس لیے رو رہی تھی کہ اللہ کس طرح انسان کی مدد کرتا ہے، کس طرح اس کی سوچ سے بڑھ کر بھی نوازتا ہے۔ امی نے وہ سارے پیسے پڑوسن کو دے دیے اور بہنوں کے لیے برتن اور دیگر چیزیں لانے کو کہہ دیا۔ رخشندہ میری بہنوں کی شادی میں تو نہیں آئی تھی، مگر اس کی وجہ سے ہر کام خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کا مشکور تھا۔ ہفتے والے دن میں کام پر گیا تو اس نے مجھے میری بہنوں کی شادی کی مبارکباد دی۔ میں نے گلہ کیا کہ آپ تو آئی ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی چھلک پڑی تھیں۔ وہ بولی، میری مجبوری ہے، میں شادی بیاہ کے موقع پر کسی کے گھر نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد اس نے میری امی کی بیماری کے متعلق مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تو اس نے اپنے جاننے والوں کو فون کر کے ساری معلومات لی اور بولی، اپنی والدہ کو فلاں ہسپتال میں داخل کروا دو۔ میں بولا، نہیں، میں آپ کے اتنے احسانات نہیں لے سکتا۔ تو وہ ہنس کر بولیں، ذیشان، تمہیں کیا معلوم کہ تم معمولی سی تنخواہ کے بدلے مجھ پر کتنا بڑا احسان کر رہے ہو۔ تمہاری مہربانی کے آگے تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ جگر کا کینسر آخری مرحلے پر تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید تکلیفیں سہیں، اسی لیے انہیں رخشندہ کے بتائے ہوئے پتے پر لے گیا تھا۔ وہاں امی کا بہترین علاج ہوا، مگر ڈاکٹرز نے اول روز ہی مجھے بتا دیا تھا کہ مریضہ کی جان بچانا اب ان کے بس میں نہیں رہا۔ بس اتنا ہو سکتا ہے کہ انجیکشنز کے ذریعے ان کے درد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ 2 ہفتے کے علاج کے بعد امی بھی اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو چکی تھیں۔ میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ پہلے باپ چلا گیا اور اب ماں۔ میری خوشی کے لیے بس یہی کافی تھا کہ میری بہنیں اچھے گھروں میں بیائی گئی تھیں۔ میں 1 ہفتے تک تو گھر سے نکلا ہی نہیں۔ تب رخشندہ ہمارے گھر آئی اور بولی، ذیشان، اب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے۔ میں نے پہلے تم سے کم کام لیا تھا کیونکہ تم پر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ اب تم ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہو، اسی لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں مالکن کو انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے بہت سے احسانات تھے مجھ پر، اسی لیے میں اس کے کہنے پر اپنے گھر کو تالا لگا کر چلا آیا تھا۔ اب میں مالکن کے گھر بہت آرام سے رہتا تھا۔ سب ملازم میرا احترام کرتے تھے اور میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے جیسے کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں۔ رخشندہ اب بھی بہت معزز مہمانوں کے سامنے مجھے فروٹ کا ٹوکرا پیش کرنے کو کہتی تھی۔ اس سے زیادہ اس نے کبھی مجھ سے کام نہیں لیا تھا۔ میں ابھی تک اس شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ ایک رات میں بڑی گہری نیند میں سو رہا تھا جب میری آنکھ چیخو پکار سے کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور بھاگ کر باہر نکلا۔ سامنے بڑا عجیب سا منظر تھا۔ ایک مرد رخشندہ کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے غور کیا تو یہ وہی مرد تھا جو ہر روز رخشندہ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اور میں فروٹ کا ٹوکرا پیش کرتا تھا۔ میں آگے بڑھ کر بولا، چھوڑ دو رخشندہ کو، تم ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ مگر وہ آدمی تو میری بات سننے پر رضامند ہی نہیں تھا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کی دھلائی کر دی۔ سیکیورٹی گارڈ اس آدمی کو پکڑ کر باہر لے گیا۔ جب میری نظر رخشندہ پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اس صورتحال سے بہت گھبرا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے انہیں اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال جا کر مجھے جس بات کا علم ہوا وہ مجھے اندر سے ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ رخشندہ کے دل کی رگیں سکڑ چکی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سے گزر رہی تھیں۔ اس کا دل صرف 15% ہی کام کر رہا تھا۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا۔ ایک دن بے ہوش رہنے کے بعد رخشندہ کو ہوش آ گیا تھا۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گیا تو وہ بہت اداس لگ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ بالکل سرد پڑ چکا تھا۔ میں بولا، رخشندہ، یہ آدمی کون تھا؟ وہ مسکرائیں اور بولیں، یہ جاننے کے لیے تمہیں میری پوری داستان سننا پڑے گی۔ میں بولا، میں تیار ہوں۔ رخشندہ بولی، میں اپنے گاؤں کے امام مسجد کی بیٹی تھی۔ میرے والدین بہت نیک تھے، اٹھتے بیٹھتے ان کی زبانوں پر اللہ کا ہی ورد ہوا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں ٹی وی پر پابندی تھی، جبکہ میری ساری سہیلیاں گانوں اور ڈراموں سے مستفید ہو چکی تھیں۔ میرے دل میں خیال آتا کہ کاش میں بھی ٹی وی دیکھ سکوں۔ میں اپنی سہیلیوں کے گھر جا کر ٹی وی دیکھتی اور ہم سب مل کر گانا گاتی۔ میری آواز بہت اچھی تھی۔ ایک دن میں نے ٹی وی پر خبر دیکھی کہ ملک بھر میں سنگنگ کے مقابلے جاری ہیں۔ مجھے لگا اگر میں نے ان میں حصہ لے لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اسی لیے میں اپنے والدین سے چھپ کر رات کی تاریکی میں گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ میں صحیح سلامت
آڈیشنز کے لیے پہنچ چکی تھی، مگر ججز نے مجھے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ تمہیں ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت افسردہ ہو چکی تھی۔ میں باہر نکلی تو ایک عورت بولی، میں نے تمہاری آواز سنی ہے، بہت اچھا گاتی ہو تم، میرے ساتھ چلو گی تو بہت کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں تو اپنا گھر چھوڑ کر پہلے ہی نکلی ہوئی تھی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور ویسے بھی گھٹن زدہ ماحول میں واپس جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ اس وقت میری عمر بہت کم تھی، اگر میں تب اتنی چھوٹی نہ ہوتی تو شاید یہ فیصلہ کبھی نہ لیتی۔ میں اس عورت کے ساتھ گئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے اپنے کوٹھے پر لے آئی ہے۔ وہاں مجھے استاد نے گائیکی کی تعلیم دی اور میں بہت اچھی گلوکارہ بن گئی۔ میری آواز کا دور دور تک چرچا ہونے لگا۔ میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، تبھی مجھے ایک لڑکے کے ساتھ عشق ہو گیا۔ میں نے اس عشق میں اس سے شادی کر لی اور کوٹھا چھوڑ دیا۔ شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر تو سفید پوش ہے اور پھر اس کا اسلام کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا، میں غربت میں زندگی گزار نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں نے اس سے خلا لے کر واپس کوٹھے پر آ گئی۔ تب مجھے پتا چلا کہ میں تو امید سے تھی۔ میں نے یہ بات بائی کو بتائی تو وہ بولی، یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم لوگوں کی دولت بچے ہی ہوا کرتے ہیں، تب میرے بدن سے تم نے جنم لیا تھا۔ ذیشان، میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، لیکن میں تمہاری ذمہ داری سے گھبرا گئی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں ایک فروٹ بیچنے والے کو دے دیا۔ ہمارے کوٹھے کے پاس بہت سے فروٹ والے ہوتے تھے، ہم ایک ہی فروٹ والے سے فروٹ خریدا کرتے تھے۔ اس کا نام صفدر تھا۔ صفدر کی 2 بیٹیاں تھیں، اسے بیٹے کا بہت شوق تھا، وہ اکثر ہم سے دعا کرنے کو کہتا تھا۔ ایک دن میں اس سے بولی کہ میرا بیٹا تم لے لو۔ اس نے دوسری بات ہی نہیں کی اور تمہیں اٹھا کر لے گیا، کیونکہ وہ اس بات کا گواہ تھا کہ تم میری جائز اولاد تھی۔ میں نے صفدر کی منت کی تھی کہ تم اپنی ریڑھی یہاں سے لے جاؤ۔ صفدر نے اپنی ریڑھی بھی وہاں سے ہٹا لی تھی۔ میں نے اپنی زندگی بہت عیش و عشرت میں گزاری، بہت پیسہ کمایا، مگر جوں جوں عمر بڑی ہونے لگی تو آواز بھی ختم ہونے لگی، گاتے گاتے سانس بند ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کامیابی دیکھی تھی، اب مجھے کامیابی کی خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ ہر چیز کو زوال ہے، اسی لیے میں نے کوٹھا چھوڑ دیا۔ اپنا چیک اپ کروایا تو پتا چلا کہ میں دل کے عارضے میں مبتلا ہوں۔ میں نے اپنا بائی پاس کروا لیا، کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہی، مگر آہستہ آہستہ دل ختم ہونے لگا۔ اب جو معززین تم دیکھتے ہو نا، ان میں سے کچھ تو وکیل ہیں اور کچھ میرے عاشق۔ ان لوگوں نے میری آواز پر اپنا بہت سا پیسہ لٹایا تھا، اب وہ اپنا پیسہ تنہا عورت سے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک دن تمہیں دیکھا تھا، تم فروٹ بیچ رہے تھے، تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر کھڑا ہے، میں نے تمہارا پیچھا کیا تو پتا چلا کہ تم تو فروٹ بیچنے والے صفدر کے بیٹے ہو۔ تبھی میں تمہیں پہچان گئی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے کام پر رکھ لیا۔ میں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دی ہے اور ان لوگوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اب تم ہی میری جائیداد کے مالک ہو۔ فروٹ کا ٹوکرا بھی میں تم سے اسی لیے منگواتی تھی تاکہ انہیں زج کر سکوں۔ میں ان سے کہتی تھی کہ میری جائیداد تو اب اس لڑکے کے نام منتقل ہو چکی ہے، تم لوگ اپنا منہ میٹھا کرو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، ذیشان۔ اتنا کہہ کر رخشندہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، وہ مر چکی تھی، میری سگی ماں مر چکی تھی۔ میں نے اس کی تدفین کی اور اس کی تمام جائیداد سے خیرات کر دی اور ایک دل کے مریضوں کے لیے ہسپتال بھی بنا دیا تھا۔ میں اپنی ماں کی کمائی استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خالی دامن ہو گیا۔ اب میں اپنے باپ صفدر کے گھر واپس آ چکا ہوں۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، میں اب اپنے تجربے کے تحت کام شروع کر کے اپنا روزگار کماؤں گا اور مجھے امید ہے کہ میں اس بار ناکام نہیں رہوں گا۔